أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علی کی سیرت جو نمایاں ترین خاصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی اہمیت نماز اور نماز کی یہی باریکیاں، اس لیے کہ علی زندگی کی ابتدا خانہ کعبہ، جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کا قبلہ، اور علی کی شہادت مسجد، جس مسجد کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ، اگر خانہ کعبہ خالی قبلہ ہی نہیں اور بھی فائدے رکھتا، قیامًا للناس، قرآن نے خانہ کعبہ ایک فائدہ بتایا کہ تمام انسانیت کو اس کے ذریعے سے مرکز ملتا، لوگوں کے دنیاوی مسائل حل ہوتے، اقتصادی مسائل پر وہاں بحث کی جاتی، ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، مگر وہ ساری باتیں ایک طرف، اہم ترین اس کی خصوصیت یہ کہ وہ نماز کی عالم میں ہمارا قبلہ، اور علی کی شہادت مسجد اسلام میں خالی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، اسلام کے سارے مسائل وہاں حل ہوتے، تبلیغ وہاں سے ہوتی، خزانے کی تقسیم وہاں سے ہوتی، مختلف بادشاہوں کو خط وہاں سے لکھے جاتے، مختلف علاقے کے گورنرز کا پروانہ تقرری وہاں سے جاری ہوتا، مقدمات کے فیصلے وہاں سے ہوتے، فوجوں کی تیاری وہاں بیٹھ کے کی جاتی، مگر ان سب کے باوجود ترین اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ نماز، چنانچہ فقہ میں بھی ایک مسئلہ آتا کہ اگر کبھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا نماز کے لیے آئے اور دوسری کو عبادت کرنے والا اس کے لیے آئے اور جگہ نہ ہو، دونوں ساتھ پہنچے، ترجیح نمازی کو دی جائے گی، نہیں دعا پڑھنے والے پہلے آ گئے، نماز پڑھنے والا بعد میں آیا، جگہ نہیں، دعا پڑھنے والوں کو جگہ چھوڑ کے باہر نکلنا، اس لیے کہ مسجد ہر اسلامی کام کا مرکز مگر ترجیح نماز، تو علی کعبے سے مسجد یعنی نماز سے نماز، علی کی زندگی کی اہم ترین اور نمایاں ترین چیز نماز، اس کے مسائل آپ نے سنے، ولادت سے لے کے شہادت تک، اور کعبے میں پیدا ہونے کے فوراً بعد علی کا پہلا عمل جو علی کی ماں بنت اسد بتاتی ہے وہ سجدہ، اور شہادت سے پہلے مسجد میں علی کا آخری عمل جو تاریخ بتاتی ہے وہ سجدہ، اور خانہ کعبہ سے 3 دن بعد باہر آ کر جب سارے عرب کے لوگ جمع، علی نے پہلی آیت جو قرآن کی تلاوت وہ نماز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلا کلام ہے علی جو دنیا نے سنا، نجات پائی ان مومنوں جو اپنی نماز میں خضوع اور خشوع سے کام لیتے، والذین هم لصلواتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے، نمازیں پڑھتے نہیں تھا، حفاظت، اقامہ صلاۃ اور محافظت صلاۃ میں فرق، نماز پڑھنا اور چیز، نماز کو بچانا اور چیز، پیسے کمانا ایک چیز ہوتی ہے، پیسے کی حفاظت ایک چیز ہوتی ہے، نماز کی حفاظت انہی مسائل کا نام، آپ نے نماز پڑھی غلط خصوص، نماز ہو گئی لیکن حفاظت نماز نہ ہو، عورت نے نماز پڑھی کھلے بال سے، نماز ہو گئی حفاظت نماز نہ ہو،
پیسے کمائے حفاظت نہ کرے دوبارہ کمانا پڑے، نماز پڑھی حفاظت نہ کر سکے قضا کرنا پڑے. تو علی نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا لب لباب یہ کہ والذین هم للصلوات حافظون، خالی نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کی حفاظت کرتے. ولادت کے تیسرے دن کی آیت پڑھی اور شہادت سے 3 دن پہلے کہ میں نے ابھی 13 رجب کو کہی ایک جملہ کہا، مسجد میں آ کر ابن ملجم کو بیدار کیا اور جس طرح سے امام کا قول حجت عمل بھی حجت، بیدار کر کے پیغام دیا کہ ارے تمہیں کیا پتا علی اپنے قاتل کو بھی نماز کے وقت سوتا نہیں دیکھ سکتا اور اپنے دشمن کی بھی نماز قضا ہوتے برداشت نہیں کر سکتا. تو ماننے والے اگر سوتے رہے اور محبت کرنے والے اگر نمازیں قضا کرتے رہے. اور پھر ان 2 واقعات کے درمیان ولادت کعبے میں شہادت مسجد، ولادت کے فوراً بعد سجدہ شہادت سے کچھ پہلے سجدہ، ولادت کے تیسرے دن نماز کا پیغام، شہادت سے 3 دن پہلے سونے والوں کو اٹھا کے نماز پڑھا. اس کے درمیان علی کی نمازیں بکھری ہوئی. کبھی ہم وہ نماز دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین، برستے ہوئے تیر اور گرتے ہوئے لاشیں، اور اول وقت مغرب آ گیا، علی کا گھوڑے سے اتر کر صفین کے میدان میں مسلح بچھا کے نماز پڑھو. کبھی ہم وہ نماز دیکھتے کہ علی کے پاؤں سے تیر پھینکا جا رہا اور علی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کبھی ہم وہ نماز دیکھتے کہ حالت رکوع میں ہے اور ساحل کو انگوٹھی دے کر قرآن کی وہ آیت نازل کروائی جا رہی جو آج وہابیت کے عقیدے کا اہم ترین جواب. کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں. خاص لفظ مولا قرآن نے استعمال کی، انما ولیکم، تمہارا ولی اور مولا اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک ولی نہیں ہے، 3 ولی. قرآن کی واضح اور نص ہے. دیکھیے آج کل یہ جملہ بہت چل گیا کہ جی مولا تو فقط ہی اللہ مولا، قرآن کہہ رہا 3 مولا، مگر اللہ اور رسول کے بعد تیسرا مولا اس کا تعارف بدر و احد کے حوالے سے نہیں کرایا قرآن، خندق و خیبر کے حوالے سے نہیں کرایا قرآن، منبر کوفہ کے دعوی سلومی کے حوالے سے نہیں کرائے، فتح مکہ کی بت شکنی کے حوالے سے نہیں کرائے، شب ہجرت کی نیند کے حوالے سے نہیں کرائے، شیر ابی طالب میں پیغمبر کی محافظت کے حوالے سے نہیں کرائے. یہ سب اہم باتیں، یہ سب اہم فضائل، مگر تعارف ہے کہ تیسرا مولا وہ جو یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتا اور زکات بھی دیتا اور حالت رکوع میں زکات بھی دیتا. تو دیکھیے ولادت سے شہادت، کعبے سے مسجد، قرآن کی آیت کی تلاوت سے ابن ملجم کو بیدار کرتا. اس کے درمیان علی کی نمازیں پھیلی تھی، اس کے درمیان علی کی نمازیں بکھری ہوئی. اور خالی اتنا نہیں، جہاں جہاں موقع ملا ماننے والے کو یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ یہ نمازیں ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے تھی. ایک تو کھلا اور ایک جہاں جہاں موقع ملا چاہے وہ مشہور روایت ہو جو میں نے اتنی مرتبہ پڑھی کہ آپ حضرات کو زبانی یاد ہو گئی ہو. مولا اپنے شیعہ کی کوئی پہچان تو ہمیں دے دیجئے. ہر آدمی کہتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. یہ جملہ پیغمبر کی وفات کے بعد نہیں کہا جا سکتا. یہ جملہ کہا گیا جب علی کو خلافت ظاہری ملی، جو آدمی حکمران بن گیا تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کا ماننے والا. مولا اپنے ماننے والے کی کوئی پہچان کو دے دیجئے. اور علی جو پہچان تھی اور ایک خاص لفظ کے ساتھ کہ اگر تمہیں کسی شیعہ میں یہ 2 باتیں نظر آئیں اور پھر وہ کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں فصدقوا، تو اس کی تصدیق کرو. اور اگر تم یہ 2 باتیں نظر نہ آئیں مگر یہ دعویٰ نظر آئے کہ میں علی کا شیعہ ہوں وقت سے تم سب مل کے کہنا تم جھوٹے. علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. علی نے خالی یہ نہیں کہا کہ اسے میرا شیعہ نہ مانا، کہا اسے جھٹلانا
کہ ان دو کے بغیر کوئی علی کا شیعہ کیسے بنے؟ المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ علی الاخوان. پہلے یہ دیکھنا وہ نماز کی کتنی پابندی کر رہا ہو، اور یہ دیکھنا کہ اپنے مومن بھائیوں کا کیسا حق ادا کر رہا. چاہے نہج البلاغہ کا خطبہ ایک اپنا عمل اور اس کے بعد ماننے والوں سے یہ کہنا کہ ایسا نہ ہو کہ علی کے عمل جستان میں لپیٹ کے الماری کے اوپر سجا دے. جیسے قرآن کو تم نے جستان میں لپیٹ کے الماری کے اوپر سجا دیا. ساری دنیا سے کہتے ہو سب سے اچھی کتاب، ساری دنیا سے کہتے ہو سب سے مقدس کتاب، ساری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو کہ توہین قرآن چھو کی گئی. کہیں اگر کسی دشمن اسلام جان بوجھ کے قرآن کی توہین کی ہو تو تم تیار ہو لڑنے مر گئے. اگر اتفاقاً کسی سے توہین قرآن ہو گئی تو تم تیار ہو لڑنے مر گئے. سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن کھول کے نہ پڑھنے کی زحمت گوانا، نہ عمل کرنے کی زحمت گوانا، اور نہ یہ خیال کہ قرآن اپنا قصیدہ پڑھوانے کی بات نہیں کر رہا، قرآن اپنے اوپر عمل کرنے کی بات کر رہا. ایسا نہ ہو کہ سیرت اہل بیت کی اتنی ہی خوبصورت ریشمی جستان میں لپیٹ کر گھر میں اتنی بلند جگہ رکھ دی جائے کہ قصیدہ علی کا پڑھا جائے، نعرہ علی کا لگایا جائے، نام علی کا لیا جائے، فضیلت علی کی بیان کی جائے، مودت علی سے کی جائے. اگر کبھی نام علی کی کوئی توہین کرے تو ہم اپنی جان کو، اپنی جان، اپنی اولاد کو نام علی پہ قربان کر دینے کو تیار ہو جائے. لیکن جہاں عمل کی بات آئے، جہاں پیروی کی بات آئے، جہاں نقش قدم پہ چلنے کی بات آئے، بس یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاؤ. کہاں مولا علی، کہاں ہم تو ویسے بن ہی نہیں سکتے. مگر کیا اس جملے کا یہ مطلب کہ چوٹ کے ویسے نہیں بن سکتے اس لیے بالکل ان کا الٹا کر کے دکھاؤ؟ یہ جملہ کہ ہم ویسے نہیں بن سکتے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ چوٹ کے ویسے نہیں بن سکتے اس لیے بالکل ان کی مخالفت کرو اور 180 ڈگری کے زاویے میں گھوم جاؤ. ایسا تو نہیں ہے. لوگوں نے یہی مطلب نکالا. چنانچہ علی خالی خود ایسی نمازیں نہیں پڑھی جو آج تک دنیا کی عقلوں کو حیرت میں ڈال رہی. بڑھتی آنکھ میں نماز، چلتے تیروں میں نماز، پاؤں کے پاؤں میں لگے ہوئے تیر کے عالم میں نماز. خالی خود نہیں پڑھی، ماننے والوں سے بھی کہا. نہج البلاغہ کا جب یہ خطبہ آ گیا تو اب اس سے زیادہ کھلے کھلے انداز میں میرا مولا اور کیا کرے. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جس میں میرا مولا قرآن کریم کی اس آیت بطور دلیل پیش کرتا جو میں اکثر اپنی مجالس میں پڑھا کرتا ہوں. لیکن خطبہ فرماتے ہیں کہ اے شیعوں، لفظ شیعہ تو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن میں اہل جہنم کا یہ جواب نہیں سنا کہ لم نک من المصلین؟ قرآن کریم کے 74 سورہ مدثر ایک عجیب سا منظر پیش کیا گیا. فی جنات یتساءلون من المجرمین ما سلککم فی سقر. کہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں کہ بھائی تم کیسے جہنم میں پڑو گے؟ پورے اپنے خاص انداز میں سمجھاتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا، مگر اتنی دفعہ یہ آیتیں میں نے پڑھی کہ آج اتنا ہی اس کو رکھتا ہوں کتنا نہیں یہ خطبے میں آتا. جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے، ارے بھائی تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ فرعون کو دیکھ تو آپ کبھی نہیں کہیں، شیطان کو دیکھ کے تو آپ کبھی نہیں کہیں، یہ تو مومن کو دیکھ کر کہیں. شرابی شراب کھانے میں نظر آیا تو کیا آپ سوال کریں گے کہ بھائی تم یہاں کیسے آئے؟ وہ اگر یہاں نہ آئے تو کہاں جائے؟ لیکن اگر آپ کو ظاہر و متقی اور پرہیزگار اور جماعت کی صف اول کا نمازی شراب کھانے میں نظر آئے، آپ گھبرا کے کہیں گے بھائی تو پر کیا مصیبت آن پڑی کہ تم یہاں آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اور یہی وجہ یہ قرآن نے اس آیت میں لفظ کافرین استعمال نہیں کیا، مشرکین استعمال نہیں کیا، منافقین استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جنت والے جہنم کے کافروں سے پوچھیں گے، نہیں، مشرکوں سے پوچھیں گے، نہیں، منافقوں سے پوچھیں. کیا کہا؟ یتساءلون عن المجرمین، جرم کرنے والوں سے پوچھیں گے. ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے کے آ گئی؟
قرآن میں تو 4 جواب آئے. مولا نے فقط پہلا جواب نقل کیا, قالوا لم نکو من المصلین. ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نمازی نہیں. میرا مولا کہتا ہے, یہ نہج البلاغہ کا خطبہ چیک کر لیجیے کہ اہل جہنم کا یہ جواب کہ ہم نمازی نہ تھے. نمازی نہ ہونا جہنمیوں کی پہلی خصوصیت. میرا مولا زبان سے بھی کہہ رہا, عمل سے بھی, اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہا, اور خاندان اہل بیت کا طریقہ کار. کسی شخص کو وقت نماز سوتا دیکھ جھنجھوڑ کے بیدار کیا جاتا. آپ نے ابن ملجم کے حوالے سے پہلے علی کا واقعہ سنا, اور 8ویں امام کا لقب رضا صحیح نام تو علی, ان کا بھی واقعہ. گھر والوں کو جھنجھوڑ کے بیدار کیا جاتا, بلکہ وہ کنیز کا واقعہ جو میں پڑھتا دوہرا نہیں رہا, وہ بھی اسی بات پر آجزہ گئی کہ یہ امام کے گھر میں کیسا رہنا کہ جہاں بغیر نماز کے گزارا نہیں ہو رہا. اور ایک بات میں عرض کروں, وہ یہ میرا مولا خالی ایک امام نہیں, علی کا لقب ہے ابو الائمہ, تمام ائمہ کے والد. جیسے حضرت ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء, ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے. پتہ نہیں اس مجمع کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ ساری دنیا حضرت نوح کی بھی اولاد ہے. حضرت نوح کے علاوہ اور کسی نبی کی اولاد اس دنیا میں نہیں چاہیے. خالی آدم ہی ہمارے باپ نہیں, ہم آدمی ہی نہیں, ہم نوحی بھی. اس لیے کہ طوفان نوح 80 مومنین بچے تھے, بغیر اولاد کے وہ سب باتیں مر گئے. اولاد تو حضرت نوح کی چاہیے. اور ایک عجیب جملہ یہاں کہتا, پہلے کے مجلسوں میں بہت بڑا کہتا, اب ذرا کم ہو گیا. وہ یہ کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے, ایک بیٹا باپ کی نافرمانی کر گئے اور یہ سمجھنے لگا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا طوفان سے بچ جاؤں گا. نوح پکارتے پھر یا بنیا لا عاصم اليوم من امر اللہ. عاصم مانے بچانے والا, لا عاصم اليوم, آج کوئی بچانے والا نہیں, من امر اللہ, حکم خدا سے. پہاڑی پہ جاؤ کہ ہمالیہ پہ جاؤ کہ جان پہ جاؤ, نہیں مانا مر گئے. مگر 3 بیٹے فرما بردار, اطاعت گزار, سام, حام, یاس. ہم لوگ سامی اور یاس کی اولاد ابریمہ. اب ایک جملہ آتا, اگر کے بعد لوگوں اس پر ایک اعتراض ہے کہ یہ عدل خدا کے خلاف, مگر نہیں, نہ یہ عدل کے خلاف ہے اور نہ یہ جملہ مگر اس واقعے ہے اور بے شمار واقعات. وہ یہ کہ نوح کے 3 بیٹے فرما بردار اور انہی سے ہماری اولاد چلی. اب ہم سام کی اولاد میں ہیں, حام اور یاس ہمارے چچا, جو ہم کی اولاد میں ہیں سام کے چچا. مگر ہم سب کے دادا نوح, جتنا یہ مشہور کہ ساری دنیا آدم کی اولاد میں, اتنا ہی ایک کم مشہور ہے کہ ساری دنیا نوح کی اولاد میں. لقب ہے آدم ثانی. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں شاید آگے درس کی بنیاد بنے تو سنیے. باپ سو رہا, یہ طوفان کے آنے کے بعد کی بات, یعنی اب سب لوگ مرمران ہیں, فقط حضرت نوح ہے ان کے بیٹے. ہوا چلی, جسم پر سے کپڑا اڑ گئے, جناب نوح کا ایک جسم کا ایک حصہ نظر آنے لگا. ایک بیٹا باپ کے احترام کے باوجود بہرحال ہنس پڑا. بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ باپ کے حوالے سے وہ توہین بن جاتی. کسی پر اپنی آواز بلند کرنا, آپ زندگی میں چاہے کہ حرام اور مکروہ نہ ہو, باپ کی آواز پہ آواز بلند نہ ہو. فتویٰ بھی نہیں بتا رہا ہوں, اخلاقی نصیحت. ایک بار ہنسی آ گئی اس بیٹے, چنانچہ اب باقی 2 بیٹے دوڑتے آگے بڑھے اور باپ کے لباس کو درست کر دیا جو نبی خدا حضرت نوح. اب یہی تو ہے نا تم, جو بیٹا ہنسا اس کی ساری اولاد سیاہ پوست پیدا ہو. افریقہ کے حبشی, ان کا رنگ کالا کیوں؟ ایک تو ڈاروین صاحب کی تھیوری ہوگی, منظر کا چکر چلائیں گے, کچھ وہاں کی گرمی کا افریقہ ایکویٹر پر واقع ہے, سورج براہ راست پڑتا ہے,
اس لیے کالے ہوئے. اور ایک مسئلہ ہے شرعی اور مسئلہ ہے اسلامی کہ باپ کی توحید والا پہلو بیٹے میں آ گئے. یا باپ کا جسم کھل گئے تو بیٹے نے ہنسا، بیٹا ہنسا، اس بیٹے کی غلطی اس کی اولاد میں قیامت تک سرائی کر سارے افریقی جو کالے ہونے کی اولاد میں یا بیٹا نے ایک اعتراض ہوتا کہ باپ کی غلطی ہے تو سزا بیٹے کو کیوں ملی؟ مگر یہ روایت خالی یہاں تو نہیں ہے، اور کتنے ہی ایسے وقت ایسے اسلام کے مسئلے، خدا غلطی نہ کرنا بیٹا اچھا پیدا ہو، خدا غلطی نہ کرنا بیٹا ڈھونڈا پیدا ہو، خدا غلطی نہ کرنا بیٹا گھونگا پیدا ہو، خدا آدمی نے یہ کیا تھا اس لیے اس کی اولاد کے سامنے یہ چیز آئی. معصوم کی حدیث کہ خبردار کسی مومن کی توہین نہ کرنا ورنہ اس کا بدلہ یا تمہارے مال سے لیا جائے گا، یا تمہاری عزت سے لیا جائے گا، یا تمہاری اولاد سے لیا جائے گا. چھوٹی سی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، مگر اپنے میٹر کے اعتبار سے بہت اہم. کہ بڑے گناہ آغا ہاشم محلہ کی ترجمہ ہو چکا، خارجہ میں آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو یہ حدیث اور اس کی پوری تشریح، اور نہیں پڑھی تو فقط اس لیے اسے نظر انداز نہ کیجیے گا. 100 صفحے کی کتاب ایسی تو آج کل بہت کتابیں چھپ رہی ہیں. کہ بڑے گناہ ایک ایسے موضوع کا اس میں مواد چھپا ہوا جو عام طور پر بیان بھی کم ہوتا ہے، سمجھ میں بھی کم ہوتا ہے. جو آج میں نے بیٹھے مرتضیٰ میں موضوع شروع کیا گناہوں کی دنیاوی سزا، اور کیوں آتی اس میں یہ حدیث کہ مومن کی توہین نہ کرنا یہ وہ گناہ اس کا بدلہ یا تمہارے مال سے لیا جائے، یا تمہاری عزت سے لیا جائے، یا تمہاری اولاد سے لیا جائے. آج نہ صحیح کل نہ صحیح ایک ہفتے کے بعد، اس لیے کہ ہر شب جمعہ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جو عرفات کے میدان میں بھی پڑھی جاتی ہے رات کے وقت. عرفاتی بھائی بہن جو اس مجمع میں موجود ہیں، عرفات کے جو بھائی بہن شب عرفات رات ایک جملہ ہے نا، اے خدا میں گناہ کرتا ہوں اور مجھے سزا نہیں ملتی تو میرا دل کام اٹھتا. لیکن یہ الٹی بات ہے. ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ریڈ سگنل توڑ کے آگے نکل گئے، نہ کوئی سیٹی بٹی، نہ کوئی کانسٹیبل آیا، نہ کوئی انسپکٹر آیا، خوش ہو بچ نکل گئے. تو جہاں قانون توڑ بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں پاکستان، ایک سوٹکیس بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے جس کا خطرہ ہے کسٹم. ایک بار وہاں سے ہم نے اپنا سوٹکیس نکل گئے، نہ کسی نے کھولا، نہ کسی نے پوچھا، باہر خوش بچ گئے. یا الٹا مسئلہ. مگر دعائے شب جمعہ اور دعائے شب عرفات ایک جملہ، خدا بندہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور کوئی سزا نہیں آتی میرے گھر. اگر نماز قضا کرتے اور اسی وقت چہرے پر ایک سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا جیسے بنی اسرائیل میں ہوتا، اگلی نماز قضا کرنے کی ہمت نہ ہوتی. لیکن دعا میں ہے کہ میں ڈر جاتا ہوں، اس لیے کام اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تو ہر گناہ کی سزا دیتا مگر اس سے جلدی نہیں کرتا. اور اسی دعا کا جو کہ جلدی وہ کرتا جسے یا تو ڈر ہوتا کہ بھائی یہ مجرم میرے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے، جلدی سے پکڑ، یا وہ ڈر جلدی کرتا جسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کل میرا اقتدار ختم نہ ہو جائے، جو کچھ بدلے لینا ہے آگے لے. لیکن تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، یہ دعا کا جملہ. میرا پروردگار ان دونوں چیزوں سے مدد ہے، نہ کوئی مجرم اس سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کی طاقت کو زوال آ سکتا. تو ڈر پیدا ہوتا کہ اگر اس نے فوراً سزا نہ دی تو کہیں ایسے موقع پہ سزا نہ دے کہ جہاں بالکل ہی مجبور. ابھی بطور مثال کہہ رہا ہوں، ابھی ہمارے پاس 10 لاکھ ہیں، 2 لاکھ اگر اللہ نے عذاب کے ذریعے دے دیے پھر بھی گزارا کریں. بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، جیب میں پیسہ نہیں، اس وقت اگر اللہ کا یہ عذاب آیا کہ روٹی مل گئی ہے وہ چھین لی گئی، ابھی کے 10 لاکھ کا نقصان برداشت کر سکتے، بڑھاپے میں عاجزی میں روٹی کا نقصان ہے ڈر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ کئی بڑے گناہ، ہر گناہ کے لیے اللہ سزا دیتا. ساری تفصیلات وہاں ہیں کہ میں میرے مرتضیٰ، مگر آج وقت میں درس شروع ہوا تھا، صرف 10 منٹ کی تاخیر ہوئی، چنانچہ اب مسائل پڑھا رہا ہوں. لیکن خلاصہ یہ کہ جناب نوح کے ایک بیٹے
کے اثرات پوری اولاد میں گئے. تربیت اولاد پورا موضوع بن گئے. نوح پہ ایک بیٹے نے خطا کی اور اپنی بات کو دیکھ کے ہنس پڑا. اللہ نے ساری نسل کے اندر وہ اثرات پیدا کر دیے. یہ اسلام اپنی جگہ ایک پیغام, مگر بات چلی تھی جناب نوح کا لقب, جناب ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء, کیونکہ کتنے نبیوں کی اولاد میں اور کسی نبی کی اولاد میں اسی طرح میرا مولا بھائی امیر المومنین نہیں کہا جاتا. امام المتقین کی ہے ابو الائمہ, امامت ہے صاحبان تقویٰ, اور تمام ائمہ کے گزرے ہوئے پھر بھی ایک حدیث کی نظر اسلام نے ہمیں منع کیا کہ اپنی اولاد میں فرق نہ کرو. پتا چلا بیٹے سے محبت زیادہ ہے بیٹی سے کم, پتا چلا بڑے سے محبت زیادہ ہے چھوٹے سے کم. منع کیا یہ زیادہ بڑا سن بہن بہن میں سن کرے کم چھوٹا سن, سدا سنی میں سن کرے زیادہ بڑا, اور باپ اولاد میں سن کرے تو یہ آخری سن. مگر خود علی کی زندگی میں آپ دیکھیے ایک عجیب بات نظر آئی. سارے ائمہ کے بعد مگر ایک امام کا زیادہ تذکرہ. لیکن یہاں میں آج کی گفتگو کو چھوڑ یہ موضوع کل مکمل قابل توجہ ہے. ابو الائمہ جو عمل ہم سے برداشت نہیں کر رہا اسلام, بظاہر وہ عمل علی کر رہے ہیں. ساری علی کی اولاد مگر ترجیح دی جا رہی. اگر میں یہ جملہ پورا کروں ہو سکتا ہے کہ کل آباد کی رات ہے بہت سے لوگ جو کسی مخصوص جگہ عمل کرتے ہیں یہاں آ سکتے. وہ کون سا دے گا جس کا سب سے زیادہ میرا مولا تذکرہ کرے گا, وہ ہے آخری بیٹا یعنی ہمارے زمانے کا امام. اور جیسا کہ میں 2 دن پہلے درس میں کہا امام کا انتظار نہیں کرنا, امام کے لیے بے چین ہونا. علی کی بھی یہ کیفیت, علی کی زبان پہ یہ جملے آتے کہ کاش میرا وہ بیٹا جلدی ظاہر ہو جائے تاکہ میں اس کے لشکر کا سالار بن کر اپنی ذوالفقار کو اس کی حمایت میں استعمال کروں. امام زمانہ کی لشکر شامل ہونے کی طرف علی ظاہر کر. چھٹے امام کا جملہ تو آپ دیکھتے ہی عید کے دن یہ کہہ کے روتے میرا آقا اور میرا سردار کہا, جبکہ چھٹے امام دادا ہیں امام زمانہ بولتے. باپ کا رتبہ ہمیشہ بیٹے سے زیادہ, لیکن اس کے باوجود وہی طرف پیدا کرتا کہ وہ کون ہوگا کہ جس کا انتظار چھٹا امام کر, اور وہ کتنا عظیم ہوگا جس کی تمنا علی جیسا انسان کر جسے دنیا خدا سمجھ بیٹھی. علی طرف دے یہ خاص پیغام اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کل پہنچاؤں. آج میں نے جملہ پورا کر دیا. 11 بیٹے ہیں علی. جب تذکرہ ہوگا ایسا تذکرہ نہ چھٹے کا ہے نہ 7ویں کا ہے نہ 5ویں کا ہے جیسا بارے کا. یہ خاص مسئلہ ہے اور یہی آج کا مسائل کا ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے اسلامی سزا, ایک ہوتی ہے کسی کے جرم کا بدلہ. سزا اس لیے دی جاتی کہ آدمی معاشرے کو خراب نہ کرنے پر بدلہ بعد میں لیا جاتا. آپ دیکھو ابن حسن ابن ملجم کو میرے بعد بہت ایک ضربت لگا دی. یہ ابن ملجم کے لیے سزا اور انتقام نہیں, سزا اور انتقام کو امام زمانہ کی آمد پہ رکھی گئی. ابن ملجم قتل کیا بعد شہادت اور قتل کیا گیا, وہ سزا نہیں. جب امام آئیں گے مولا علی بھی آئیں گے, لیکن تڑپ بھی کہنا ہے کہ میں آپ کو تڑپ رہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, اور اس لیے نہیں کہ حاکم بننا, اس لیے کہ اپنے بیٹے کی حکومت میں اس کا نمائندہ بننا. عجیب جملے باقی باتیں پر ابن ملجم مارنا اس لیے ضروری کہ اگر مجرم کو یہ ظاہری سزا نہ دی جائے قبل الموذی قبل الایذاء پیغمبر کی حدیث, اذیت پہنچانے والے کو مارو تاکہ معاشرے کو بچائے, لیکن اصل سزا بات ہے.
بلکہ ایک واقعہ بھی ہے راہب کا، جو ایک پرندے کو دیکھتا ہے کہ اپنے بچیوں کو روزانہ کھاتا ہے، روزانہ اگلتا ہے، روزانہ نکلتا ہے، روزانہ اگلتا ہے۔ آپ نے سے ہر ایک کا سنا ہوا سزا سے پوتے جتنا معاشرے کے لیے ضروری، ورنہ علی تو اس منزل پر پہنچے کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی مہربانی کا وہ سلوک کر رہے ہیں جو آج علی والا اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرنے کو تیار ہے۔ سیرت علی ریشمی جستان میں لپٹی ہوئی اوپر رکھی، پڑھتے ہر سال ہیں، سنتے ہر سال ہیں، آنسو ہر سال بہاتے، لیکن سگے بھائی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کون سا؟ دو مختصر جملے، زیادہ طویل مسائل پڑھنے ان حالات میں ہمت نہیں ہے جائے کہ دن میں 7 تفریریں کرنا پڑے، بہت ہی مختصر۔ ایسی رات اور علی سے محبت کرنے والے انہیں بلانے کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، ان کے لیے اتنا تصور کافی کہ ہم نے تو یہ عام سا دن گزارا اور یہ رات آدھی ہو، مگر آج کوئی زینب سے جا کے پوچھے کہ شہزادی آپ پر یہ رات کیسے گزر رہی، آج کوئی علی کی بیٹی کلثوم سے جا کے پوچھے جو ابھی ابھی اپنے بابا کو اپنے حق کا واسطہ دے دیا۔ شام ہوئی، سورج ڈوبا، افطار کا وقت آیا، کھانا تیار ہونا شروع ہوا، کلثوم اپنے بابا کے لیے سب سے پہلے دودھ کا شربت تیار کر کے لائی۔ یہی دودھ کا پیالہ کلثوم نے تن کی دسترخوان پہ رکھا، علی نے اٹھوا دیا، آج بھی دودھ کا شربت آیا، میرے مولا نے دیکھا، کلثوم بیٹی تجھے تو اپنے باپ کی عادت بتا، یہ نعمات دنیا اور یہ لذات دنیا تیرا باپ ان سے کب کی دوری اختیار کر چکا، اسے دے گا، مگر اس سے پہلے یہ علی مزید آگے کہتے، شاید یہ کہتے کہ آج بھی نمک کا ٹکڑا لے گیا، شاید یہ کہتے کہ آج بھی جو کی روٹی لے گیا۔ آج کلثوم جیسی بیٹی برداشت نہ کر سکتی، ایک مرتبہ طلب کے کہا بابا وہ کل رات کی بات تھی، آج تو اپنی بیٹی کلثوم کے حق کا واسطہ آج تو آپ یہ شربت نوش فرما لیجیے۔ کلثوم کے تصور کر کے طور کرے، ارے کیا میرا زخمی بابا، ارے کیا جس کے جسم میں زہر دوڑ رہا وہ بابا آج بھی نمک اور جو کی روٹی کھائے، بیٹی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو باپ کی خواہش سنیے، کہا کلثوم بیٹی تو نے اپنے حق کا واسطہ دے دیا، اب میں کچھ نہ کہوں گا، مگر ایک بات بتا، کیا ایسا ہی دودھ کا شربت اور ابن ملجم کے لیے بھجوایا گیا؟ جب تک اسے ایسی ہی غذا نہ دی جائے اس وقت تک علی یہ غذا استعمال نہ کرے۔ ایک بار ویسا ہی دودھ کا شربت تیار کر کے اسے بھجوایا جا رہا کہ مولا سے کہنے کو دل کیا تھا، آئیے مولا آج آپ نے یہاں تو ایک مہربانی کر دی، مگر اگر ابن ملجم آپ کی مہربانی کا حقدار ہے تو یہ نجنا علی اصغر بھی آپ کی مہربانی کا حقدار۔ ہر ایک ششماہے کو اٹھا کر حسین کہے، اے لشکر آدھا اس بچے کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، ارے تم میں سے کوئی سے لا کے پانی دے دے، پانی تو درکنار تیر بھاگ کر تیر میں رہا۔ اور ایک دوسرا جملہ، آخری رات آئی، زینب نے دیکھا میرا بابا بہت بے چین، بابا کیا بات ہے، کیا طبیعت خراب ہو رہی؟ کہا نہیں، مجھے ابن ملجم کے کرانے کی آواز آ رہی، ایسا لگا رسی کو مضبوطی سے باندھا گیا، حسن کو بھیج کے رسی کو ڈھیلی کرواؤ ورنہ تیرا باپ سو نہیں سکتا۔ اور یقیناً یہی آپ کی سیرت ہے، ابن ملجم کی رسی آپ کو نیند نہ آئے، مگر اگر ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرنا ضروری ہے تو آئیے آپ کی قومی سکینہ بھی آپ سے نہیں خواہی ظاہر کر رہی، یزید کا دربار ننھی بچی کا گلا گلے میں بندھی رسی کبھی کھڑی ہو جائے کبھی بیٹھ جائے، ارے شہزادی آخر کس لیے؟ ایک رسی 18 گلے بندھے ہوئے میں کھڑی ہوتی ہوں، میرا گلا